کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے؟ اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ، تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف۔ اللطیف کسے کہتے ہیں؟ اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل، دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف۔ اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا اللطیف کا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو؟ جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کی بھی نظر ہوتی ہے اس میں۔ تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پہ غور کر لیں، ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے، اور اللہ کے کنٹرول میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز، چاہتے ہوئے نہ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ تو اس لیے ہوپ لیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال 7 بار ہی آیا ہے۔ اللطیف کے ایک معنی میں نے بتایا دا سٹل۔ سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا، بہت پریسیجن میں جانے والا، بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا، یعنی مائکرو کا بھی مائکرو لیول میں جانے والا، اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے۔ اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا۔ مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرز ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ۔ ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ ہی از اللطیف ٹو ہز سلیو بینگ کائنڈ، جینٹل اینڈ مرسیفل، اینڈ ہی از اللطیف آف ہز سلیو۔ ہی از فلی اویئر آف یور سچویشن، یور ڈیڈس، واٹ از ان یور ہارٹ، یور تھاٹس اینڈ یور ڈیزائرز۔ ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو موسٹ کائنڈ، موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس، یہ چند ایک معنی ہے۔ لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ، which points out to 4 main meanings۔ اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 میننگز جو ہے بتاتا ہوں۔ The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness۔ پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا، تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے، بہت زیادہ نرم ہے۔ تو ایک اس کا یہ ہے۔ The second main meaning is to be thin, delicate, refined، یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز۔ تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل، ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل۔ تھرڈ از ٹو بی سٹل۔ سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر، ٹھیک ہے نا؟ سٹل کو ویسے بھی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر۔ اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس، باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل، ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا۔ اور چوتھا جو میننگ ہے اٹ از ٹو ٹریٹ ود ریگارڈ فار سرکمسٹانسز، یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق دینا بندوں کو۔ یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹ آتا ہے، اور سرکمسٹانس کے مطابق بندوں کو دینا۔ اور یہ جو ہے 7 سے 8 بار، 8 ٹائمز آیا ہے، اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آیا قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ آپ کو پتہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ بھی استعمال ہوا ہے، اور باقی یہ کہ لطیفٌ خبیر، جیسے اللہ نے کہا نا وَلْيَتَلَطَّفْ کا مراد ہے اینڈ لیٹ ہم بی کاشیس، کہ کاشیس ہو جائے، باخبر ہو جائے ایک دم سے۔
تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا. لنگوسٹکلی the concept of لطف refers to being so kind to someone that they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or left. بڑی خوبصورت بات ہے, اس پہ ذرا غور کریں. لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کنسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا, یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا ہے, اور اسے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے, اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt. یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا. یہ ہے بیسکلی لطیف کی امپلیکیشن. It also means to know secrets and minute details of things and to be able to do what others can't do. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا, اس کو بھی لطیف کہتے ہیں. یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے, 0% چانس ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے. تو وہ اللطیف, اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں, ہوپ لیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں. اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے, بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے. ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ دکھاتا بھی اللہ, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے, یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں, کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپ لیس سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللطیف refers to his infinite kindness and his complete knowledge with which he bestows gifts and favors on us. اللطیف کا ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کبھی اللطیف کو ڈاؤٹ نہ کرنا, جو کچھ وہ دے رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے پیچھے اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے, اس کے پیچھے ایسی کیلکولیشن ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. اینڈ ٹیکنگ us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it. اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی. تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان, کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے, اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ, تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ ہے. تو جس رب کو یہ پتہ ہے کہ پتہ گر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے, اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں, یہ بس ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے نا. تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. تو آپ کو پتہ ہے اس دن کے بعد ابو ذر کیا کہتے ہیں آفٹر دس ڈے I never asked anyone for anything. ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دو, اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. خیر یہ بہت ہائی لیول ہے, لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے, کسی سے بات چیت کر لیں, نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے.